عزیزان گرامی، ولایت ٹی وی کے مہمان کی حیثیت سے ہم آپ سے مخاطب ہیں اور آپ کا پسندیدہ پروگرام جوابات کا خزانہ آپ کے پیش خدمت ہے۔ اس سلسلے میں ہم سے آج کی نشست میں جو بھی سوالات کیے جائیں گے انشاءاللہ ان کا مثبت جواب ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو ہم اب چاہیں گے کہ جو سوالات ہم سے کرنے کے لیے جمع کیے گئے ہیں ان کا آغاز کریں تاکہ ہم آپ کے جوابات کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ جی آغا صاحب، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 کہتی ہے، اور جب خدا نے فرمایا کہ عیسیٰ ہم تمہاری مدت قیام دنیا پوری کرنے والے اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لینے والے اور تمہیں کفار کی خباثت سے نجات دلانے والے اور تمہاری پیروی کرنے والوں کو انکار کرنے والوں پر قیامت تک کی برتری دینے والے ہیں، اس کے بعد تم سب کی بازگشت ہماری طرف ہوگی۔ اس آیت شریفہ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوئے ہیں، کیا مرنے کے علاوہ بھی قبض روح کے دوسرے معنی ہو سکتے ہیں؟ آپ جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں مرے ہیں اور خدا کے پاس ہیں، اس آیت کی کیسے توجیہ کرتے ہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جب ہمارے سامنے سوال آتا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ سائل نے جو سوال کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے، کیوں اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا۔ اب آپ کے اس سوال کے اوپر جب ہم غور کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں جو اس سوال کی وجہ سمجھ میں آتی ہے، پہلے ہم اس کا تذکرہ کر دیں اور اس کے بعد اس سوال کا باقاعدہ بہت تفصیل سے ہم جواب دیں گے۔ اور تفصیل سے جواب دینے کی وجہ یہ ہے کہ جو اس سوال کو کر رہا ہے، جس کے ذہن میں بھی یہ سوال اٹھا ہے، اس کا ذہن ہمیں پڑھنا پڑے گا، کیا وجہ ہے جو یہ سوال کر رہا ہے۔ تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور آسمان پر پروردگار عالم نے ان کو دنیا کی نظروں سے غائب رکھا ہوا ہے اور ایک وقت مقررہ آنے والا ہے جس میں ان کا نزول ہوگا۔ تو یہ ایک عام عقیدہ ہے اور قرآن کی روح سے ثابت بھی ہے۔ ان کا زندہ ہونا بھی قرآن کی آیتوں سے ثابت ہے، ان کا نزول اور ان کا وجود، یہ سب چیزیں قرآن میں موجود ہیں۔ ایسی صورت میں ایک مسلمان یہ سوال کر رہا ہے اور پورے یقین کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا انتقال ہو چکا، حضرت عیسیٰ کی روح قبض ہو چکی، حضرت عیسیٰ دنیا سے جا چکے، تو ظاہر ہے اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے، اس کے بغیر یہ سوال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو اب ہم پہلے آپ سے اس سوال کی وجہ بتائیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے یہ طے کیا کہ اس سوال کا جواب بہت تفصیل سے دیا جائے۔ بات یہ ہے کہ اس بر صغیر میں گزشتہ صدی میں یا اس سے پہلے پنجاب کا ایک ضلع ہے گرداسپور، وہاں کا ایک مقام ہے قادیان۔ وہاں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام غلام احمد اور جس کے باپ کا نام غلام مرتضی ہے۔ اس شخص نے دعوی نبوت بھی کیا، دعوی مہدی موعود بھی کیا، اور اس نے اپنے آپ کو جناب عیسیٰ ظاہر کیا، اور آغاز اپنے دعووں کا یہیں سے کیا تھا کہ میں عیسیٰ کی مثل ہوں یا عیسیٰ کی نظیر ہوں۔ اور مسئلہ یہ تھا کہ جناب عیسیٰ ابن مریم وہ شخصیت ہیں کہ جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، وہ شخصیت ہیں جن کو آسمان سے نازل ہونا ہے۔ اب اگر ایک شخص دنیا کو یہ باور کرانا چاہے کہ وہ نظیر عیسیٰ ہے، تو یا تو وہ آسمان سے نازل ہو یا بغیر باپ کے پیدا ہو۔ اب ان موصوف کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ ان کے باپ بھی موجود تھے، غلام مرتضی صاحب، اور اپنی ماں کے گھر میں، اپنے باپ کے گھر میں یہ پیدا ہوئے تھے اور آسمان سے نازل بھی نہیں ہوئے تھے۔
لہٰذا اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ قرآن کی واضح آیت اور عالم اسلام کے متفقہ عقیدے اور مصدقہ عقیدے کو تبدیل کریں اور ایک مرتبہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ حضرت عیسیٰ عام انسانوں کی طرح وفات پا گئے اور دنیا سے اس طرح چلے گئے کہ ان کا انتقال ہو گیا یا ان کی موت واقع ہو گئی۔ لہٰذا انہوں نے اس کام کے لیے سورہ آل عمران کی 55ویں آیت کا انتخاب کیا، جو ہمارے سائل نے سوال کے لیے ہمارے سامنے رکھی اور اس کا ترجمہ پڑھا۔ اب اس آیت کا ترجمہ تو آپ نے خود ہی بیان کیا ہے اور ہم نے سنا ہے۔ اصل آیت کیا ہے؟ پہلے اس اصل آیت کو دیکھیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ اس آیت کی روح سے جو کچھ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آیا ثابت ہوتا ہے یا نہیں۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن میں کہیں ٹکراؤ نہیں ہے، کہیں تضاد نہیں ہے، کہیں کسی قسم کی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ایک بات دوسری بات کو قطع کر رہی ہو، اور یہ دعویٰ پروردگار عالم نے قرآن کی حقانیت کے سلسلے میں کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں تضاد پاتے۔ تو اب قرآن میں تضاد پیدا کرنا گویا قرآن کے کلام الہی ہونے سے انکار کرنا ہے۔ بہرحال یہ جسارت کی گئی۔ تو اب دیکھیے پہلے وہ آیت پڑھیں، ترجمہ آپ نے پڑھ دیا، ہم نے بھی سن لیا اور ہمارے ناظرین نے، ہمارے سامعین نے، ہمارے قائرین نے، سب نے سن لیا۔ اچھا اب دیکھیے آیت کیا کہہ رہی ہے۔ سورہ آل عمران ہے، ہم آیت کا نشان ہے 55۔ ہم آیت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے الگ الگ بیان کرتے ہیں تاکہ واضح ہو جائے کہ آیت کتنی صاف اور کتنی وضاحت کے ساتھ ایک مقصد کو بیان کر رہی ہے۔ تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ، انی متوفیک رافعک الی ومطہرک من الذین کفروا، اے عیسیٰ ہم نے تمہاری مدت کو پورا کیا اور تم کو اپنی طرف بلند کر لیا اور تم کو ان چیزوں سے پاک کر دیا کہ جس کی طرف لوگ یعنی اہل کفر تم کو ملوث کرتے تھے۔ اچھا پھر اس کے بعد آیت آگے بڑھ رہی، وَجَعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اب اس کے بعد پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو قرار دیا کہ جنہوں نے تمہارا اتباع کیا تھا، ان کو ہم نے برتری دیں گے اور قیامت کے دن تک۔ پھر اس کے بعد کہا ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، اور پھر ہم فیصلہ کر دیں گے ان چیزوں کا جس میں تم لوگ آپس میں اختلاف کرتے تھے۔ یہ ترجمہ ابھی انہوں نے بھی پڑھا اور ہم نے بھی پڑھا۔ اب آپ دیکھیں کہ سوال کیا کیا جا رہا ہے کہ اس آیت کی روح سے حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے۔ فوت ہونے کا لفظ انہوں نے اردو کی اصطلاح میں اور خاص طور سے بعض علاقوں کی اصطلاح میں استعمال کیا ہے جو فوت ہونا بمعنی موت، لیکن عربی کا صحیح ترجمہ یہ نہیں کیا ہے، جو ترجمہ کیا ہے وہ غلط کیا۔ اس کے بعد ایک عجیب جملہ انہوں نے کہا کہ کیا قبض روح کے علاوہ بھی موت کی کوئی صورت ہوتی ہے؟ تو قبض روح کا تو پوری آیت میں کہیں ذکر ہی نہیں ہے، نہ قبض کا ذکر ہے نہ روح کا ذکر ہے۔ تو یہ بات جو ہے یہ صرف اضافی ہے، تحریف ہے۔ تو یہ تو ہم نے آپ کو پورا ایک تجزیہ کر دیا
اس آیت کا. اچھا اب آئیں ہم دیکھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. جو الفاظ انہوں نے آیت کے بیان کیے ہیں اور خود ہی اس کا ترجمہ بھی کیا ہے، اس میں واضح طور پر کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہارے دنوں کی مدت کو پورا کیا اور اپنی طرف بلند کر لیا. کبھی بھی کسی مرنے والے کے لیے قرآن میں بلند کرنے کا اور اپنی طرف بلند کرنے کا لفظ ہی نہیں آیا ہے، پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ یہ فوت کا جو لفظ استعمال کر رہے ہیں یہ کہاں سے لائے؟ یہ متوفی کا قرآن میں استعمال ہوا ہے. جب ہم کسی بھی عربی کے لفظ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہر وہ شخص جو تھوڑی سی بھی عربی جانتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ عربی کے الفاظ مختلف مادوں سے بنتے ہیں. بنیادی طور پر پہلے ایک بنیادی مادہ ہوتا ہے سے حرفی یا چہار حرفی، زیادہ تر سے حرفی ہوتے ہیں، جسے ہم ثلاثی مجرد کہتے ہیں. تقریباً 80% سے حرفی مادے ہیں عربی میں. پھر ثلاثی اور خماسی ہیں. خماسی جو ہیں وہ صرف اسم میں ہیں، فعل میں نہیں. تو ثلاثی کے بعد جو رباعی ہیں وہ بھی بہت کم ہیں. اچھا اب صورت کیا ہے کہ جب مادہ ہوتا ہے اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں. پھر اس لغوی معنوں کو ہم اس مادے کے مشتقات پر اور مزید فیہ کے اوپر منطبق کر کے دیکھتے ہیں کہ اب مفہوم کیا بنا. تو یہ جو مفہوم بنتا ہے یہ بنیادی مادے سے بنتا ہے. اگر کبھی کہیں ایسا ہو کہ مشتقات کو ہم آیت کے سیاق و سباق سے ملائیں اور لغوی معنی وہاں پر عقلاً یا کسی متفقہ اور مصدقہ اصول کے مطابق پورے نہ اترتے ہوں تو وہاں تعویل کی گنجائش ہوتی ہے اور وہاں ہم قرائن پر جاتے ہیں. یہاں مسئلہ نہ قرائن کا ہے نہ کوئی اور ہے. سیدھی سی بات ہے کہ لفظ جو استعمال ہو رہا ہے متوفی کا، تمہاری مدت کو پورا کیا، اور یہی ترجمہ انہوں نے بھی کیا. سب یہی ترجمہ کرتے ہیں. تو اب ہم پہلے جا کے دیکھیں گے کہ اس کا مادہ کیا ہے. تو مادہ جو ہے اس کا وہ ہے ثلاثی، یعنی سے حرفی مادہ ہے. اسی سے متوفی کا بنایا، اسی سے توفا بنا، اسی سے وفات بنا، اسی سے دیگر الفاظ بنتے چلے جاتے ہیں. تو اب مادہ جو ہے وہ کیا ہے؟ واو فا فے، یعنی واو فے. اب ہم عربی میں فا کہتے ہیں. واو فے اور حمزہ، یا آپ جیسے اس کو اردو میں لکھیں گے تو واو فے اور الف، جسے آپ کیا پڑھیں گے؟ وفا. ٹھیک ہے. اب یہ وفا آ یا وفا کا لفظ جو ہے یہ اردو میں بھی مستعمل ہے اور اس کے معنی عام فہم ہے، سب جانتے ہیں وفا کے معنی کیا ہے. اچھا اب وفا کو جب ہم اس مادے کو عربی کے لغوی جو ہمارے پاس مختلف معلوماتی ذخائر ہیں اس میں ایک چیز ہے، ایک کتاب قاموس. اب اگر ہم قاموس کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر وفا کے معنی جو ہیں وہ ضد ہیں عذر کی. ایک لفظ ہے عذر، اس کی ضد ہے وفا. یعنی ہم کوئی عہد کریں، کسی سے کوئی وعدہ کریں، کوئی بات کریں تو یا ہم اس کو وفا کریں گے یا اس کے وفا نہ ہونے کا عذر کریں گے کہ اس وجہ سے ہم نے اس کام کو نہیں کیا. تو اس معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو قرآن میں پروردگار عالم نے لفظ وفات یا اور اس کے دیگر جو مشتقات ہیں وہ مختلف مقامات پر استعمال کی ہیں، جس میں بہت ہی واضح طور سے ایک آیت سورہ زمر کی ہے جس میں موت کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے اور وفات کا بھی استعمال ہوا ہے. توفا کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے اور موت کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے. تو یہاں بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ وفات کے معنی موت ہیں ہی نہیں.
موت ایک الگ چیز ہے، وفات ایک الگ چیز ہے. اور وفات کے معنی، توفا کے معنی کسی شے کا پورا کر دینا یا مکمل طور سے لے لینا ہے. عربی میں اگر فرض کریں کہ آپ نے اپنا کچھ مال آپ کا مختلف جگہوں پر بکھر گیا، یا آپ نے کچھ لوگوں کو قرضے دے دیے، اب اس کے بعد جب آپ وہ پورا مال واپس جمع کر لیں، پورا مال آپ کے قبضے میں آ جائے، تو وہاں پر بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، وفات کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ابھی ہم جملہ بھی آپ کے سامنے پڑھ کے سناتے ہیں. تو یہ پورا لے لینا، اسی معنوں میں اپنے قبضے میں لے لینا، مکمل طور سے وصول کر لینا، اس معنوں میں لفظ توفا استعمال ہوا ہے. اچھا، اب دیکھیے جیسا کہ ابھی ہم نے کہا توفیت مالی قبضۃ، توفیت مالی قبضۃ یعنی میں نے اپنا پورا مال وصول کر لیا. یہ عربی کا بولنے کا انداز ہے. اچھا، اب دیکھیے آیت کے اوپر آئیں آپ. اب آیت جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہے؟ سورہ زمر کی 42ویں آیت ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ موت کے وقت نفسوں کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے. پھر کیا کہا؟ واللتی قضا علیہا، والذی قضا علیہا الموت ترسیل الاخری. اچھا نہیں، یہ آیت ابھی ہم نے بیچ سے چھوڑ دی، دوبارہ پڑھتے ہیں. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا. اللہ نفسوں کو موت کے وقت اپنے قبضے میں لیتا ہے، اور جن لوگوں کی موت نیند میں نہیں آئی ہے ان کی نفسوں کو بھی لے لیتا ہے. اور اس کے بعد یہ کہا کہ جن لوگوں کی موت کا وقت مقرر ہو گیا ہے ان کو روک لیتا ہے، اور جن کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا ہے ان کو واپس کر دیتا ہے. یہ ہے پورا ترجمہ آیت کا. تو اب کیا ہوا کہ پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ نفسوں کو اپنے قبضے میں لیتا ہے موت کے وقت اور نیند کے وقت. اگر موت آنا ہو تو نفس اپنے پاس رکھتا ہے، نہیں ہو تو واپس کر دیتا ہے. تو یہاں کیا ہوا سیدھا سیدھا کہ واپس بھی کر دیتا ہے، اپنے پاس لیتا بھی ہے، واپس بھی کرتا ہے، موت کے وقت کا انتظار بھی کرتا ہے. تو یہاں توفا کے معنی براہ راست موت ہے ہی نہیں، لہٰذا یہ تو طے ہو گیا کہ توفا کے معنی موت نہیں ہے. جب توفا کے معنی موت نہیں ہیں اور اپنے قبضے میں لینے کے ہیں، تو پھر اب آپ اس آیت کو دوبارہ پڑھیں، سورہ آل عمران کی 55ویں آیت کو، جہاں وہ کہہ رہا، پروردگار کہہ رہا ہے کہ مدت کو پورا کیا. توفیت یعنی پورا مدت کا ہم نے اہتمام تمہارا کر دیا، اور اس کے بعد کیا کیا؟ پھر تم کو اپنی طرف بلند کر لیا. تو اب اس میں جناب عیسیٰ کا آسمان کی طرف یا پروردگار عالم کی طرف یا جہاں اللہ چاہے اس طرف جانے کا، اور وہاں ان کے لیے لوگوں سے بچاؤ کا، کہ وہ جو ان کے دشمن ان کو ستا رہے تھے ان سے بچانے کے لیے ان کے قبضے سے نکال لیا، اپنے اختیار میں لے لیا، اپنے قبضے میں لے لیا. یہ معنی ہے، موت کے یہاں کہیں معنی نہیں. تو ایک طرف تو یہ بات آپ کی بالکل واضح ہو گئی. اچھا، اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ قرآن میں پروردگار عالم نے جناب عیسیٰ کے بارے میں واضح طور سے یہ کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی موت واقع نہیں ہوئی. وہ ہے سورہ نساء کی آیت 159، اور اس میں بھی بہت واضح طور سے کہا ہے، ان کا قول بیان کیا ہے. کہ وہ قول کیا ہے؟ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، کہ وہ جو ان کا قول ہے، وہ جو ان کا کہنا ہے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا. مسیح عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے رسول تھے، ہم نے ان کو قتل کر دیا. اب اللہ اس کے جواب میں کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ لَكِنَّ شُبْهَةٌ لَكُمْ. اللہ کہہ رہا ہے کہ نہ عیسیٰ قتل ہوئے ہیں، نہ عیسیٰ
کو سولی پر چڑھایا گیا ہے، بلکہ یہ ان کا ایک شبہ ہے، یہ ان کا شبہ ہے، ان کی غلط فہمی ہے۔ تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عیسیٰ قتل ہو گئے ہیں تو وہ غلط فہمی میں مبتلا ہے، یہ قرآن خود کہہ رہا ہے۔ تو یہاں پر پہلی والی آیت کا ترجمہ یہ کرنا کہ وہ فوت ہو گئے، ان کی روح قبض ہو گئی، اب یہ کیسے ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں، تو یہ سوال ہی بے کار ہے، اس میں کوئی جان ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ بس اس کی وجہ کیا ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دی کہ وجہ تسمیہ یہ ہے۔ اب اس کے بعد ایک بات اور ہے کہ یہاں پر قرآن ایک اور بات کر رہا ہے، واضح طور پر موت کا انکار بھی کر رہا ہے، جو لوگ موت کی بات کر رہے ہیں ان کو غلط فہمی کا شکار بھی بتا رہا ہے، اور اس کے بعد اسی آیت میں آگے چل کے کہہ رہا ہے کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قبل موتہ۔ اچھا، اب وہ کیا کہہ رہا ہے پروردگار کہ اہل کتاب میں، یقیناً اہل کتاب میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے۔ اور یہاں پر بھی جو لفظ جس طریقے سے قرآن نے کلام کیا ہے إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ، اب یہاں پر جو یہ نون کے اوپر تشدید ہے، یہ بھی عربی کا ایک قاعدہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں تاکید ثقیلہ، یعنی بہت سختی سے اس بات کا اعلان کیا کہ ایسا تو ہو کے ہی رہے گا، یقیناً ایسا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ کہ حضرت عیسیٰ زندہ رہیں گے اس وقت تک جب تک کہ تمام اہل کتاب ان پر ایمان نہ لیں۔ اب ابھی صورت کیا ہے کہ اہل کتاب میں یہودی تو حضرت عیسیٰ کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور نصرانی مانتے ہیں لیکن ان عیسیٰ کو مانتے ہیں جن کو ان کے خیال میں سولی دے دی گئی۔ حضرت عیسیٰ کو زندہ مانیں گے، ان کے اوپر ایمان لائیں گے، یہودی بھی اور نصرانی بھی۔ تو یہ ایک وقت آنے والا ہے جس کا قرآن نے ذکر کیا، جس کا وعدہ کیا، شدت کے ساتھ تاکید کر کے وعدہ کیا کہ ایسا لازماً ہوگا کہ سب کے سب اہل کتاب جو دنیا میں اس وقت رہ جائیں گے وہ حضرت عیسیٰ پر بحیثیت عیسیٰ روح اللہ، عیسیٰ ابن مریم، اللہ کا رسول، ایمان لائیں گے۔ تو جب یہ سب کچھ ہونا باقی ہے تو اب یہ کہنا کہ وہ تو ان کا دنیا سے اٹھ گئے، ان کا تو انتقال ہو گیا، اور کیونکہ وہ مر گئے ہیں اور مرا ہوا آدمی واپس نہیں آتا ہے، لہٰذا اللہ نے ان کی نظیر بنائی ہے اور میں ان کی نظیر ہوں۔ اور اس کے بعد پہلے دعوی نبوت کیا گیا، پھر دعوی مہدویت کیا گیا، اور پھر اس پہلے عیسیٰ کا مثل ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس کے بعد اسی کے اوپر اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا گیا۔ تو یہ سوال جو ہے یہ دراصل اس چیز کا شاخسانہ ہے۔ کوئی مسلمان اس بات کو نہیں مانتا ہے، اور قرآن نے واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ جناب عیسیٰ جو ہیں وہ زندہ ہیں۔ تو اس طریقے سے یہاں پر بہت واضح طور سے یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ جناب عیسیٰ کی نہ روح قبض ہوئی ہے، نہ جناب عیسیٰ کی موت واقع ہوئی ہے، اور جناب عیسیٰ زندہ ہیں، موجود ہیں، جہاں اللہ نے چاہا ہے وہاں رہے ہیں، اور جب اس کی مصلحت ہوگی، جب اس کی مرضی ہوگی، وہ ان کو دوبارہ دنیا میں بھیجے گا۔ تو یہ اس سوال کا ایک مسکت جواب تھا جو ہم نے آپ کو دے دیا۔ اچھا آقا صاحب بتائیں، اگر پتھر کی مورتی کو کی پوجا پاٹ کرنا بے وقوفی ہے تو اسی پتھر کے بنے شیطان کو کنکر مارنا کہاں کی دانشوری ہے؟ بات یہ ہے کہ سوال کرنے والے کا مسئلہ یہی ہے یہاں پر بھی کہ وہ پرستش اور اظہار نفرت ان دونوں چیزوں کو ایک نظر سے دیکھ رہا ہے، ایک مقام پر رکھ رہا ہے۔ جو لوگ پتھر کی مورتی کو یا پتھر کے مجسمے کو پوجتے ہیں، جیسے انہوں نے لفظ استعمال کیا پوجا پاٹ، پوجتے ہیں، پوجنا یہ ہندی کا لفظ ہے، اسی کی فارسی آپ بنا لیں تو پرستش ہو جائے گا، اسی کی آپ عربی بنا لیں تو عبادت ہو جائے گا۔ تو عبادت، پوجا یا پرستش جو کی جاتی ہے تو اس امید پر کی جاتی ہے کہ یہ ہمارے جس کی ہم پوجا کر رہے ہیں یا پرستش یا عبادت کر رہے ہیں اس کو ہم اپنے نفع اور نقصان کا مالک سمجھ کے
اس کی پرستش کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں نقصان سے بچائے رکھے، ہمارے نفع کا سبب بنے، ہمارے لیے اس کی طرف سے خیر ہو، برکت ہو۔ اس لیے ہم دنیا میں ہمیشہ جو عبادت کی گئی، چاہے ستاروں کی گئی، چاہے حیوان کی گئی، چاہے درخت کی گئی، چاہے کسی شے کی گئی، جب عبادت کی گئی تو اس تصور کے ساتھ کی گئی کہ اس کو راضی رکھنا ہے، کیونکہ یہ ہمارے نفع نقصان کا مالک ہے۔ دیوتاؤں کے آگے بھیंٹ چڑھانا، ان کو نذرانے پیش کرنا، یہ سب چیزیں اسی لیے کہ وہ ہم سے خوش رہیں اور ہمیں فائدہ پہنچائیں۔ جب جناب ابراہیم نے بت کدے میں داخل ہو کے تمام بتوں کو توڑ دیا تھا اور کلہاڑی جو تھی وہ بڑے بت کے ہاتھ میں دے دی تھی، اور لوگوں نے پوچھا تھا کہ ابراہیم ہمارے بتوں کے ساتھ، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک تم نے کیا ہے؟ تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ بڑے بت سے پوچھو اگر یہ بتا سکے تمہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ بول نہیں سکتا، یہ کچھ بتا نہیں سکتا۔ تو آپ نے دلیل قائم کی تھی کہ جو کچھ بول نہیں سکتا، جو تمہیں بتا نہیں سکتا، وہ تمہارا معبود کیسے ہو گیا؟ تو گویا معبود ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو اپنے نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، اس کو اپنے لیے ایک ایسی طاقتور شے سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں بلاؤں سے بچا لے گی۔ تو یہ بات جو ہے یہ سراسر عقل کے خلاف ہے کہ ایک پتھر کی مورتی جو ہم نے خود اپنے ہاتھ سے تراشی ہے، اس میں یہ اختیار کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے نفع نقصان کی مالک ہو جائے؟ لہٰذا اس کو ہم بے وقوفی کہہ رہے ہیں، حماقت کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اب دوسری طرف آپ آئیں کہ شیطان کے لیے ہم نے فرض کر لیا ایک پتھر کے مینار کو کہ یہ شیطان ہے، اور اس کو مارنا شروع کر دیں کنکریاں، تو وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ نہ ہم اس کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھ رہے ہیں، نہ ہم اس سے کچھ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، نہ ہم اس سے کسی قسم کی خیر کے طالب ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ کیا ہے؟ پروردگار عالم نے ہم سے کہا کہ الم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے بنی آدم، ہم نے تم سے عہد نہیں لے لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سے کیے ہوئے اس عہد کو، جو کہ باطنی ہے، تکوینی ہے، ہمارے نفس میں ہے، ہماری فطرت میں ہے، ہماری سرشت میں ہے، ظاہر نہیں ہے، اس کو ظاہر اس طریقے سے کر دیں کہ اگر کسی شے کو ہم شیطان نام رکھ دیں یا شیطان سے منسوب کر دیں تو اس سے اظہار نفرت کریں، تاکہ یہ پتہ چلے کہ وہ عہد جو ہم نے اللہ سے کیا ہے ہم اس پر قائم ہیں۔ اگر اصلی شیطان ہمارے سامنے ہوتا تو اس سے بھی اظہار نفرت کرتے، اور اصلی نہیں ہے، ہمارے سامنے ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو شیطان سے منسوب کیا گیا ہے، تو کیونکہ شیطان سے منسوب کیا گیا ہے لہٰذا اظہار نفرت کے لیے ہم اس کے اوپر کنکر مار رہے ہیں۔ تو وہ ایک بالکل الگ چیز ہے، یہ بالکل ایک الگ چیز ہے، اس کو اس سے ملانے کا کوئی تک ہی نہیں ہے۔ عبادت کرنا اور چیز ہے، اظہار نفرت کرنا بالکل دوسری چیز ہے۔ تو لہٰذا آپ کے سوال کا جواب واضح ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ جس کو آپ ملا کے سوال کریں، تو اس کو کرنا بے وقوفی ہے، یہ کوئی بے وقوفی نہیں ہے۔ اچھا آقا صاحب یہ بتائیں کہ اللہ عز و جل کے لیے مذکر کا صیغہ کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ اللہ کے لیے مذکر کا صیغہ، دیکھیے مذکر اور مؤنث، یہ ہم آپ کو بتا دیں پہلے کہ مذکر اور مؤنث کیا چیز ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں اس کو تذکیر و تانیث، اور تذکیر و تانیث سے کیا مطلب ہے، کس طرح ہم استعمال کرتے ہیں، یہ ہم آپ کو سمجھا دیں پہلے اس کے لیے۔ جب ہم استعمال کرتے ہیں لفظ مذکر یا مؤنث، جیسا کہ ہم نے کہا کہ قواعد میں ہم اس کو کہتے ہیں تذکیر و تانیث، تو یہ ہر زبان میں تذکیر و تانیث کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے تذکیر و تانیث حقیقی،
اور ایک ہوتی ہے تذکیر و تانیث سے قراردادی۔ حقیقی تذکیر و تانیث کیا ہے؟ جیسے اردو میں آپ کہیں بلی اور اس کا مذکر استعمال کریں بلہ، یا اردو میں آپ کہیں گھوڑا اور گھوڑی، شیر، شیرنی، مرد، عورت، لڑکا، لڑکی، تو یہ جتنے بھی الفاظ آپ استعمال کر رہے ہیں تذکیر و تانیث کے، یہ ہے حقیقی تذکیر و تانیث ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک ہوتی ہے قراردادی تذکیر و تانیث۔ قراردادی تذکیر و تانیث یہ ہوتی ہے کہ مثلاً آپ نے کہا گھڑی تو اس کو آپ نے مؤنث کہہ دیا، اور اگر آپ نے کہا مثال کے طور پر گاڑی، اس کو آپ نے مؤنث کہہ دیا۔ آپ نے کہا چولہا تو اس کو آپ مذکر کہتے ہیں۔ آپ نے کہا میز، کرسی، اس کو آپ نے مؤنث کہہ دیا۔ لیکن آپ نے کہا دروازہ تو اس کو آپ نے مذکر کر دیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے قراردادی تذکیر و تانیث۔ یعنی گھڑی میں نہ مؤنث ہونے کی کوئی چیز ہے، نہ مذکر ہونے کی کوئی بات ہے۔ دروازے میں نہ مذکر ہونے کی کوئی بات ہے، نہ مؤنث ہونے کی کوئی بات ہے۔ کرسی میں نہ مؤنث ہونے کی کوئی بات ہے، نہ مذکر ہونے کی کوئی بات ہے۔ صرف آپ نے قرارداد کے ذریعے اس کو مؤنث بنا دیا۔ اب یہ ہر شہر میں، ہر زمان میں، ہر جگہ الگ الگ ہوتا ہے۔ یعنی اردو میں بھی بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جو بعض علاقوں میں مذکر بولتے جاتے ہیں، بعض میں مؤنث بولے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں یو پی میں ہم گیند کو مذکر کہتے ہیں، دہلی میں مؤنث کہتے ہیں۔ لکھنؤ میں رت کو مؤنث کہتے ہیں، دہلی میں مذکر کہتے ہیں۔ دبستان لکھنؤ میں بلبل کو مؤنث کہتے ہیں، دہلی میں مذکر کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس میں تذکیر و تانیث حقیقی ممکن ہے، لیکن کیونکہ بلبل کے نر کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، یا اگر اس کو مادہ کہیں تو پھر نر کہیں تو مادہ کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، اس اعتبار سے ہم نے اس مثال کو دیا۔ تو بہرحال اس اعتبار سے تذکیر و تانیث جو ہے اس میں حقیقی تذکیر و تانیث ایک الگ چیز ہے، اور قراردادی تذکیر و تانیث ایک الگ چیز ہے۔ یہ تو ایک بات ہو گئی کہ جو آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اچھا، اب اس کے بعد ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے لیے مذکر کا لفظ کیوں استعمال کیا، مذکر کا صیغہ کیوں استعمال کیا؟ تو اس میں پہلی چیز تو یہی ہے کہ وہ ذات کہ جو جسم و جسمانیت نہیں رکھتی، اس کے لیے تذکیر و تانیث کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہ مذکر کا نہ مؤنث کا۔ اچھا، اب ہم کبھی اللہ کے لیے لفظ ذات استعمال کرتے ہیں، کبھی اللہ کے لیے لفظ وجود استعمال کرتے ہیں۔ تو اب جب ہم وجود کا لفظ استعمال کریں گے تو مذکر کا صیغہ استعمال کر لیتے ہیں، جب ذات کہتے ہیں تو مؤنث کا صیغہ استعمال کر لیتے ہیں، اس لیے کہ ہم اس لفظ کے مذکر مؤنث ہونے کو دیکھ رہے ہیں، نہ کہ اس کے وجود کو یا اس کی ذات کو۔ اچھا، اب اردو میں اور دیگر عربی میں آپ آ جائیں، کیونکہ بات عربی کی ہو رہی ہے۔ عربی میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو قراردادی طور پر فرق رکھتی ہیں۔ جیسے ہم اردو میں سورج کہتے ہیں، تو سورج ہمارے ہاں کیا ہے؟ مذکر ہے، لیکن عربی میں جب آپ شمس کہیں گے تو وہ مؤنث ہے۔ اردو میں ہم جنازہ کہتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ مذکر، عربی میں مؤنث ہے۔ اردو میں ہم میت مؤنث بولتے ہیں، عربی میں جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ مذکر ہو جائے گا۔ تو یہ ایک فرق الگ ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد آپ خاص اللہ کے لیے آ جائیں گے، تو ہم نے تذکیر و تانیث آپ کو سمجھا دی۔ اب جب آپ اللہ کے لیے آئیں گے تو پروردگار عالم نے قرآن میں اپنی طرف ایک چیز کی نسبت دی ہے جسے ہم کہتے ہیں اسماء حسنی، وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس کے لیے اسماء حسنی ہے۔ اب اسماء حسنی کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو کیا ہے؟ رحمان، رحیم، کریم، اور خالق، مالک، رازق، جتنے الفاظ آپ استعمال کرتے چلے جائیں، 99 نام عام طور پر بیان کیے جاتے ہیں،
تو اب صورت کیا ہے کہ یہ سارے نام جو اللہ کے ہیں یہ عربی لغت کے الفاظ ہیں. اب عربی لغت میں اس کے لیے مؤنث بھی ہو سکتا تھا، مذکر بھی ہو سکتا تھا. یعنی رحمان کا مؤنث، رحیم کا مؤنث، کریم کا مؤنث ممکن ہے. کریم کا مؤنث کریمہ ہو گیا، رحیم کا مؤنث رحیمہ ہو گیا. اسی طریقے سے رازق سے بھی آپ مؤنث بنا سکتے ہیں. جتنے بھی اسماء حسنی ہیں اس سے آپ مؤنث بھی بنا سکتے ہیں. لیکن قرآن میں بھی اللہ نے مذکر کے صیغے استعمال کیے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں شک نہیں کہ وہ ذات کیونکہ جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے، لہٰذا حقیقی طور پر مذکر مؤنث تذکیر تانیث کا سوال نہیں پیدا ہوتا. لیکن کیونکہ اس نے اپنے لیے جتنے بھی اسماء حسنی استعمال کیے ہیں سب مذکر کے صیغے میں استعمال کیے، کوئی مؤنث میں نہیں استعمال کیا. لہٰذا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ صیغہ تانیث جو ہے وہ پروردگار عالم کی ذات کے لیے موضوع نہیں ہے، اس کی ذات کے شایان شان نہیں ہے. اس کی ذات مبرہ و منزہ ہے اس چیز سے کہ اس کے لیے صیغہ تانیث استعمال کیا جائے. اس لیے ہم اللہ کو مذکر بولتے ہیں. اور یہ کوئی ایسا سوال ہمیں نہیں سمجھ میں آتا کہ ذہن میں الجھن پیدا کرے. بہرحال یہ کہ جواب ہم نے اس کا آپ کو دے دیا. اگر کوئی خدا ہے تو ظلم کو روکتا کیوں نہیں تاکہ وہ جہنم سے بچ جائیں؟ کیا امتحان میں ایسا پیپر دینا منطقی ہے جس میں 99% لوگ فیل ہو جائیں؟ یہ ایک ہی سوال ہے. اچھا، تو دیکھیے بات یہ ہے کہ اب جو سوال کر رہا ہے شخص، اگر ہم اس کے ذہن کی طرف توجہ دیں تو اس کا سوال شروع ہو رہا ہے اگر کوئی خدا ہے. یعنی سوال کرنے والے کے ذہن میں وجود باری تعالی جو ہے وہی مشکوک ہے. اور اس کے مشکوک ہونے کی وجہ کیا ہے کہ دنیا میں انسان ظلم کرتا ہے، بہت سے لوگ ظلم کرتے ہیں، اور کوئی ایسا قوی ہیکل وجود پہلوان کی شکل میں نہیں ہے کہ جو اس کا ہاتھ پکڑ لے. لہٰذا اللہ نہیں ہے. ہوتا تو ایسا کوئی دنیا میں گھوم رہا ہوتا کہ جو ہر ظلم کرنے والے کا جا کے ہاتھ پکڑ لیتا. یہ ہے اس کے ذہن میں تصور توحید. تو پہلی مشورہ ہم یہ دیں گے کہ یہ توحید کو سمجھے، اللہ کی ذات کن چیزوں سے مبرہ و منزہ ہے اور کیا چیزیں اس کے شایان شان ہیں، اس کو سمجھیں. بہرحال جب تک نہیں سمجھتے، سوال کا جواب ہمارے اوپر واجب ہو گیا، ہمیں دینا ہے. ہم بیٹھے ہیں ذمہ داری کے ساتھ کہ سوال آپ کچھ بھی کریں ہم جواب دیں گے، لہذا جواب سن لیں. تو بات کیا ہے کہ اللہ ظلم کرنے والے کا ہاتھ کیوں نہیں پکڑتا؟ سوال یہ ہے کہ اللہ ظلم سے روکے تو انسان کی طرح روکے یا اللہ کی طرح روکے؟ وہ کردار ادا کرے جو اللہ کو کرنا چاہیے یا وہ کردار ادا کرے جو انسان کو کرنا چاہیے؟ ہاتھ پکڑ لینا، روک لینا تو انسان کا کردار ہے، اللہ کا کردار تو نہیں ہے. اللہ کا کردار یہ ہے کہ اس نے ظلم کرنے کو منع کیا، ظلم کو ناپسند کیا، ظلم کی سزا مقرر کی، اپنے آپ کو ہادی کہا، اس کے باوجود نفی کی ظالم کی ہدایت کی کہ اللہ ظالم کی ہدایت نہیں کرتا، لا یہدی القوم الظالمین کہہ کے. پھر اس کے بعد کیا کہا کہ ظالم جو ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے، قیامت میں بھی اللہ کی لعنت ہوگی ظالم پر. پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے ظلم کو ایک ایسی شے قرار دیا کہ جس میں برکت نہیں ہے، جس میں بقا نہیں ہے. حکومتیں کفر کے ساتھ باقی رہ سکتی ہیں، ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتی. تو یہ اللہ کا فعل نہیں تو کس کا فعل ہے؟ ظلم سے روکنے کا نہیں ہے تو کس چیز کا فعل ہے؟ آپ اللہ کے بارے میں یہ چاہیں کہ وہ انسان کی طرح روکے تو انسان کی طرح تو نہیں روکے گا. پھر پروردگار عالم نے کیا کہا کہ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیت فما للظالمین من انصار. جن کو اللہ رسوا کر کے آگ میں ڈال دے گا ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا.
تو اللہ ظلم کی اتنی شدید مخالفت کر رہا ہے، لیکن بحیثیت اللہ کر رہا ہے، آپ اس سے یہ توقع کیوں کرتے ہیں کہ وہ آدمی کی طرح جا کے ہاتھ پکڑ لے؟ تو آدمی کی طرح تو ہاتھ نہیں پکڑے گا، وہ اللہ ہے، تو اس کا فعل بھی اسی کے شایان شان ہے، لہٰذا وہ یہ حکم دیتا ہے کہ ظلم نہ کرو، وہ یہ کہتا ہے کہ میں ظلم کو پسند نہیں کرتا، وہ ظلم میں برکت نہیں رکھتا، وہ ظالم کی ہدایت نہیں کرتا، وہ ظالم کو سزا دیتا ہے، وہ ظالم پر لعنت کرتا ہے، یہی روکنا ہے، اس کے علاوہ اور روکنا کیا ہوتا ہے؟ تو یہ تو ہو گیا آپ کے آدھے سوال کا جواب۔ اچھا، اب آپ آئیں سوال کے دوسرے حصے پر، اور دوسرا حصہ آپ کا کیا ہے؟ وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا امتحان لینا کہ جس میں 90% یا 99% طلباء فیل ہو جائیں، آیا منطقی ہے یا غیر منطقی؟ تو اب یہاں پر ہمارا خود یہ سوال ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ کیسا امتحان لینا منطقی ہے؟ کیا منطقی امتحان یہ ہے کہ طالب علموں کی نالائقی کو بنیاد بنا کے امتحان لیا جائے، یا طالب علموں کی ارتقاء، ان کی ترقی، ان کی فلاح و بہبود کا ایک ہدف بنا کے اس کا امتحان لیا جائے، یا ان کی نالائقی کو سامنے رکھ کے امتحان لیا جائے؟ یہ کون سی کس چیز میں منطق ہے، کس چیز میں منطق نہیں ہے؟ عقلی بات یہ ہے کہ جس کا امتحان لیا جائے اس کا امتحان اس چیز کا لیا جائے جو اسے پڑھائی گئی ہے، جو اس نے نہیں پڑھی ہے اس کا امتحان لینا کوئی منطق نہیں ہے، جو اس کو پڑھائی گئی ہے اس کا امتحان لینا ہے۔ اب اللہ نے دین فطرت ایجاد کر کے انسانوں کی فطرت بنائی اسلام، لائق اور فائق، شفیق اور مہربان، باصلاحیت اور مخلص انبیاء بطور اساتذہ بھیجے، ان کے کردار کو نمونہ بنایا، ہر انسان کے اندر عقل کو بشکل باطنی پیغمبر دیا، ہر انسان کے اندر ضمیر عطا کیا کہ وہ برائی سے بچنے کا ایک اندرونی جذبہ بھی رکھتا ہو، پھر اس کے بعد قسم کھا کے کہا کہ وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نفس کی قسم اور اس کو سجانے اور سنوارنے والے کی قسم کہ اللہ نے اس کو اچھائی اور برائی کا الہام بھی کر دیا، ظاہری ہدایت بھی کر دی، دین فطرت پر تخلیق بھی کر دیا، پھر دین اسلام اس طریقے سے بتایا، اس طریقے سے اس کے احکامات جاری کیے جو عین فطرت کے مطابق ہوں، اور پھر انسان کی تخلیق کا مقصد اعلیٰ اور عرفہ قرار دیا، پھر اس اعلیٰ اور عرفہ مقصد تک پہنچنے کی صلاحیت عطا کی، اور اس اعلیٰ اور عرفہ مقصد کو حاصل کرنے کی تعلیم دی۔ تو اب منطق کی امتحان کیا ہے؟ یہی ہے کہ جس چیز کا اس کو ہدف دیا گیا ہے اس ہدف کا امتحان لیا جائے، نہ کہ ان کی نالائقی دیکھ کے کہ اس میں سب فیل ہو جائیں گے لہٰذا یہ امتحان نہ لو۔ یہ کون سی سمجھداری ہوئی؟ تو یہ تو بالکل ہی غیر منطقی بات ہوئی، اور یہی آپ کے سوال کا جواب ہے۔ تو بہرحال آج کی حد تک ہماری گفتگو تمام ہو گئی ہے، اور ہم ناظرین سے اجازت چاہیں گے۔ امید ہے ہمارا پروگرام ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کو پسند آیا ہوگا، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے نئے سوالوں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور اسی طرح انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جوابات دیے جائیں گے۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔